بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے حضرت پیر کمال مالوی رحمۃ اللہ علیہ کے آستان شریف کی خصوصیت کے بارے میں سنا، اور ساتھ ہی آپ کے ساتھ بادشاہ نے جو سلوک کیا اور آپ پر جو ظلم ہوا، اور آخر میں پھر بادشاہ آپ کی بد دعا کے اثر سے موت کے گھاٹ اتر گیا۔ اب آگے کیا ہوا اس ویڈیو میں سنیں۔ پورا واقعہ جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت پیر کمال رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوئی بے ادبی اور ظلم کے برتاؤ کی خبر جب مالوا پہنچی تو سلطان محمود خلجی بے چین اور بے قرار ہو گیا۔ اس نے گجرات پر چڑھائی کی تیاریاں شروع کر دی، اور ساتھ ہی حضرت پیر کمال مالوی کو ایک خط اس کے بارے میں لکھ دیا۔ ادھر سلطان محمد زربخش کے انتقال کے بعد اس کے بڑے لڑکے جلال خان نے سلطان قطب الدین احمد کا لقب اختیار کیا، اور 11 محرم 855 ہجری کو تخت گجرات پر بیٹھا۔ اس وقت اس کی عمر صرف 17 سال کی تھی۔ جب محمود خلجی کا خط حضرت پیر کمال کو ملا تو آپ نے اس کے جواب میں محمود خلجی کو یہ لکھ بھیجا کہ سلطان محمد زربخش میری بد دعا سے ہلاک ہوا ہے۔ آپ گجرات تشریف لے آئے، اس لیے کہ میں نے اس کے بیٹے قطب الدین احمد کو ہٹا کر گجرات کا ملک آپ کو عطا کر دیا۔ اس خط کے ملتے ہی سلطان مالوا محمود خلجی 80,000 کا لشکر لے کر گجرات کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب یہ خبر سلطان قطب الدین احمد کو ہوئی تو ان کی عمر صرف 17 سال کی تھی، گھبرا گیا اور سرکار قطب عالم بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس لیے کہ یہ آپ ہی سے مرید تھا اور آپ سے بہت عقیدت رکھتا تھا۔ سارا ماجرا آپ سے بیان کر دیا اور عرض کیا کہ حضور، یہ سلطنت آپ کے بزرگوں کی عطا کی ہوئی ہے، دعا کیجئے کہ میری سلطنت باقی رہے۔ سرکار قطب عالم نے فرمایا کہ یہ سب درویشوں کو تکلیف دینے کا نتیجہ ہے، اور تمہارے باپ کی نااہلی کی وجہ سے یہ نوبت آئی ہے، پھر بھی اطمینان رکھو، اس کا حل نکالا جائے گا۔ پھر سرکار قطب عالم نے فوراً سیدنا سرکار شاہ عالم کو بلایا۔ اس وقت سرکار شاہ عالم کی عمر شریف 38 سال کی تھی۔ سرکار قطب عالم نے آپ سے فرمایا کہ آپ فوراً حضرت پیر کمال کے پاس جائے اور میرا سلام کہے، اس کے بعد میری طرف سے یہ پیغام بھی پہنچا دے اور گزارش کرے کہ آپ کا مجرم مر چکا ہے اور موجودہ بادشاہ قطب الدین احمد بے گناہ ہے، تو اب یہ چاہیے کہ اس کی وراثت کا ملک اس کے ہاتھ سے نہ نکلے۔ سرکار شاہ عالم حضرت قطب عالم کا پیغام لے کر حضرت پیر کمال کے پاس تشریف لائے اور پیغام سنا دیا۔ پیغام سن کر حضرت پیر کمال نے فرمایا کہ اب تو جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ سرکار شاہ عالم وہاں سے رخصت ہوئے اور سرکار قطب عالم کی خدمت میں آئے اور پیر کمال کا جواب سنا دیا۔ حضرت قطب عالم نے دوبارہ سرکار شاہ عالم کو حضرت پیر کمال کے یہاں بھیجا، یہ پیغام دے کر کہ برہان الدین آپ سے التماس کرتا ہے کہ اس کا ملک اسی کے حق میں بحال رکھیے۔ یہ پیغام بھی سرکار شاہ عالم نے حضرت پیر کمال کو پہنچا دیا۔ اس پر حضرت پیر کمال نے کہا کہ کہہ دینا کہ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے جو بار بار بنائیں گے اور بگاڑیں گے۔ سرکار شاہ عالم پھر سرکار قطب عالم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور حضرت پیر کمال کا جواب سنا دیا۔ یہ سن کر سرکار قطب عالم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اور جانے کی زحمت گوارا فرمائے اور میری طرف سے عرض کرے کہ برہان الدین غریب اللہ سلام کے بعد عرض کرتا ہے کہ میری داڑھی کی شرم ملحوظ خاطر رکھے اور اس کا ملک اسی کے حق میں بحال رہنے دے۔ سرکار شاہ عالم تیسری بار حضرت پیر کمال کے پاس حاضر ہوئے اور پیغام سنا دیا۔ پیغام سن کر حضرت پیر کمال نے فرمایا کہ آپ کے والد خود کو قطب عالم کہتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ تقدیر کیا ہے، جو لکھی جاتی ہے اسے کاٹا نہیں جاتا، اگر انہیں اس بارے میں کوئی شبہ ہے تو یہ فرمان دیکھ لے۔
حضرت پیر کمال نے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا تو ایک کاغذ آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ آپ نے وہ کاغذ سرکار شاہ عالم کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب سرکار شاہ عالم نے اس میں لکھی ہوئی عبارت کو پڑھا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ فلاں تاریخ سے ملک گجرات قطب الدین سے لے کر محمود خلجی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ سرکار شاہ عالم محبوب باری رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پاک پر جلال کے آثار ظاہر ہوئے، رگ ہاشمی پھڑک اٹھی اور شان محبوبیت کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اس پر میرے جد امجد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مہر تو ہے ہی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ فرمان آپ نے پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور فرمایا کہ یہ ہمیں قبول نہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق سرکار شاہ عالم نے وہ کاغذ پھاڑ دیا اور فرمایا کہ ایسی تحریریں اور فرمان قطب عالم کی دستخط کے بغیر جاری نہیں ہو سکتے۔ اسی وقت اس صدمے کی تاب نہ لا کر حضرت پیر کمال مالوی رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما گئے۔ سرکار شاہ عالم اسی جلال کے عالم میں وہاں سے اٹھ کر چلے آئے اور حضرت قطب عالم کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت قطب عالم نے سارے حالات پوچھنے کے بعد فرمایا کہ میاں منجن، آپ یہ کیا کرائے؟ آپ نے بڑی شدت کی اس معاملے میں۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے اس معاملے میں خاکساری اور تواضع سے کام لیا تھا۔ پیر کمال تو اپنی عمر تمام کر چکے تھے، وصال ہوتا ہی، لیکن افسوس بدنامی آپ نے اپنے سر لے لی۔ بالآخر سلطان قطب الدین اور سلطان محمود خلجی کے بیچ میں جنگ ہوئی۔ جنگ کی ابتدا میں کچھ حد تک محمود خلجی کی فوج غالب رہی، لیکن سرکار قطب عالم اور سرکار شاہ عالم کی روحانیت آڑے رہی اور آخر میں محمود خلجی کو سخت ہار کا سامنا کرنا پڑا اور سلطان قطب الدین احمد فتح یاب ہو کر احمد آباد لوٹا۔ یہ واقعہ ہجری 856 کا ہے۔ اس جنگ کی پوری تفصیل کتابوں میں درج ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر ہماری ویڈیو میں بیان کریں گے۔ جب حضرت پیر کمال مالوی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال پاک ہو گیا اور آپ کو دفن کر دیا گیا تو اس کے بعد حضرت سیدنا سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مزار پر فاتحہ خوانی کے لیے حاضر ہوئے۔ فاتحہ سے پہلے آپ نے کچھ گلاب کے پھول مزار پاک پر پیش کیے۔ جب آپ نے پھول مزار پاک پر رکھے تو وہ تربت پر رکے نہیں، لڑک کر نیچے آ گرے۔ سرکار شاہ عالم کو یہ دیکھ کر ملال ہوا اور آپ سمجھ گئے کہ یہ ان کی ناراضگی کا سبب ہے۔ سرکار شاہ عالم نے دوبارہ اپنے دستے پاک سے گلاب کے پھول مزار پاک پر رکھے، لیکن اس بار بھی وہ لڑک کر نیچے آ گرے۔ تیسری مرتبہ پھر سرکار شاہ عالم نے گلاب کے پھول آپ کی تربت پر پیش کیے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ اے پیر کمال، یہ پھول جو آپ بار بار گرا رہے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایک سید آل رسول کا تحفہ ہے۔ آپ کی زبان پاک سے جب یہ کلمات نکلے تو حضرت پیر کمال کے مزار پر وہ پھول ٹھہر گئے۔ یہ دیکھ کر سرکار شاہ عالم مسکرائے اور فاتحہ خوانی کے بعد واپس ہوئے۔ خیر، یہ بزرگوں کے درمیان کی باتیں اور راز ہے جسے سمجھنا ہم جیسوں کا کام نہیں ہے۔ حضرت پیر کمال مالوی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ احمد آباد کے دانی لمڑا علاقے کے قریب آپ ہی کے نام سے منسوب ایک مسجد کے سامنے اندر محلے میں ہے۔ درگاہ شریف کا ایڈریس آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور ساتھ ہی اس ویڈیو کے پہلے پارٹ کی لنک بھی وہیں سے مل جائے گی۔ آپ نے اسے نہ دیکھا ہو تو ضرور دیکھیں۔ دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کومنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔